بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے اس کے بندوں کا ذکر کرنا اور اس کے بندوں کا ذکر سننا۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے امام بزرگ ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر اولیاء اللہ کا وجود ہمیں نظر نہ آئے، اولیاء اللہ ہمیں نہ ملیں، اللہ کے بندے اگر نہ ملیں تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت کا فیض، اس کے انوار و تجلیات ہم کہاں سے حاصل کریں؟ اگر اللہ کے بندے ہوں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ کا فیض ملے گا، تو اگر وہ وجود ہمیں نہ ملیں، وہ صحبتیں، وہ مجلسیں نہ ملیں تو ہم کیا کریں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اگر بظاہر ان کا وجود نہ ملے تو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کر لیا کرو، تمہیں نعمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ اندہ ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنے سے اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے جو بندے ہوتے ہیں سارے بندے ہی اس کے ہیں، اللہ کے بندے ہیں سارے، لیکن جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، جو اس کے خاص بندے ہیں۔ اور قرآن اس بات کا اظہار کر رہا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، کس لیے؟ اپنی ذات کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنے قرب کے لیے، اپنے مشاہدے کے لیے، اپنے دیدار کے لیے، اپنے جلوے کے لیے، اپنے حسن کی آشکار کرنے کے لیے۔ جسے چاہتا ہے اس کی رضا ہے، اس کی مرضی ہے، کسی کا وہ پابند نہیں ہے، وہ چن لیتا ہے۔ اور وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اس کے مغلے کے طالب ہوتے ہیں، اس کے دیدار کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اس کے حسن کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، اور جو اس کے قرب میں رہنا چاہتے ہیں انہیں اپنے قرب کا راستہ دے دیتا ہے، اپنے قرب کا راستہ دے دیتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں، وہ بندے ہیں جنہیں وہ چن لیتا ہے، اور ایک وہ بندے ہیں جو اللہ رب العزت کو چاہتے ہیں، اس کے قرب میں رہنا چاہتے ہیں، جو اللہ کو چن لیتے ہیں۔ دونوں کا اپنا اپنا چناؤ ہے، اپنا اپنا انتخاب ہے، اپنی اپنی سلیکشن ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ چنتا ہے اور کچھ بندے اللہ کو چنتے ہیں۔ کچھ بندے اللہ کو چنتے ہیں، وہ سارے بندے نہیں ہوتے، کچھ بندے ہوتے ہیں۔ اکثر بندے دنیا کو چنتے ہیں، نفس کے بندے ہوتے ہیں، نفس کے بندے ہوتے ہیں، وہ نفس کی خواہشات کو چنتے ہیں، دنیا کو چنتے ہیں، دنیا کی دولت کو چنتے ہیں، دنیا کے مال و منال کو چنتے ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العزت کو چنتے ہیں ان کا مرتبہ اور مقام تھوڑا مرتبہ اور مقام نہیں۔ دیکھیں، انسان دنیا کو چنتا ہے، جس کو دولت مل جاتی ہے، دنیا مل جاتی ہے، وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے،
مال کو چنتا ہے، سونے چاندی کو چنتا ہے، سونا چاندی مل جاتا ہے، اس کی تمنا پوری ہو جاتی ہے، دنیا کی نظروں میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کو چنتے ہیں اور جب اللہ انہیں مل جاتا ہے تو ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ لیکن یہ عمل بندوں کا عمل ہے، یہ چناؤ بندوں کا چناؤ ہے، اور ایک عمل اللہ کا ہے اور ایک چناؤ اس کا ہے، ایک چناؤ اس کا ہے۔ جو اللہ کو چنتے ہیں وہ اس کے محب بن جاتے ہیں، اور اللہ جنہیں چنتا ہے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ محب اور محبوب میں بڑا فرق ہے، عاشق اور معشوق میں بڑا فرق ہے، طالب اور مطلوب میں بڑا فرق ہے۔ یہ بات اکثر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، جو میرے قبلہ عالم کی زبان سے بھی یہ الفاظ نکلتے رہے ہیں، برکت کے طور پر ان لفظوں کو دہرا دیتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ولیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک محب ولی اور ایک محبوب ولی، ایک محب ولی اور ایک محبوب ولی، ایک طالب ولی، ایک مطلوب ولی، ایک عاشق ولی، ایک معشوق ولی۔ یہ جو محب اور محبوب ولی ہوتے ہیں، ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ جو محب ولی ہوتا ہے وہ ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ جو وہ کہے تو میں کروں، جو اللہ کہے، جو یار کی طرف سے پیغام آئے، حکم آئے، میں اس کے سامنے سر تسلیم خام کروں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں، اپنی ذات بات کو ہستی کو مٹا کر اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے ہر وقت ہماتن گوش ہو جاؤں، یہ محب ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ جو کچھ اللہ کہتا ہے محب ولی وہ کرتا ہے، محب ولی وہ کرتا ہے۔ اور محبوب ولی کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، چن لیتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے محب ہے پھر محبوب ہے، جو کچھ اللہ کہتا ہے محب ولی کرتا ہے، اور محبوب ولی جو کچھ کہتا ہے اللہ کو کرتا ہے۔ کرتا ہے وہی وہ کرتا ہے۔ بات تھوڑی سی بیان کر دوں یہاں، قرآن سے اس کی تائید کر دوں، قرآن سے اس کی تائید کر دوں کہ یہ نہ کہ ویسے اپنی طرف سے باتیں ہو رہی ہیں، نہ، قرآن آپ ساری آسمانی کتابیں جو ہیں ان کا مطالعہ کریں، تورات، انجیل، زبور، صحائف، اور ان کا نزول پڑھیں، آسمانی کتابیں جو ہیں ان کا نزول پڑھیں، کس طرح ان کا نزول ہوا ہے۔ تورات کا نزول، انجیل کا نزول، زبور کا نزول، اللہ رب العزت کے یہ کلام ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے ان رسولوں کو، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، صحائف 313 یہ کم و بیش جو صحائف ہیں، صحیفے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو عطا فرمائے ہیں۔ لیکن ساری کتابیں، سارے رسائل،
ساری آسمانی کتابیں اللہ رب العزت کی طرف سے بن کر تیار ہو کر احکام پورے بنا کر اللہ رب العزت نے اپنے ان رسولوں کو دیے. یہ لو یہ کتاب، اس میں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نا اس کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق عمل کرو. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، تو رات لکھی لکھائی ٹھپی ٹھپائی پوری کتاب پڑھ کر آئی. موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، یہ لو تو رات